السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ سبزی کی ریسیپی بناؤں، کیونکہ میں نے اپنے ولاگ میں سبزی کی ایک بھی ریسیپی نہیں بنائی تھی، تو انشاءاللہ آپ سے میں سبزی کی ریسیپی ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ تو جی آج میں نے بنائی تھی آلو گوبھی کی ریسیپی، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ تو جی چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو یہاں پر میں نے آلو اور گوبھی لے لی تھی۔ آلو کو میں نے چھوٹے چھوٹے سائز میں کٹ کر لیے تھے، اور جی گوبھی کو بھی میں نے چھوٹے سائز میں کٹ کر لیا تھا۔ اسے میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا، اور جی پھر میں نے اسے پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا۔ پھر جی میں نے جلدی سے دوسری چیزیں تیار کر لی تھی۔ یہاں پر میں نے پیاز لے لی تھی۔ پیاز میں نے 2 میڈیم سائز کی لی تھی، انہیں میں نے باریک کٹ کر لی تھی۔ اور یہاں پر میں نے ٹماٹر بھی لے لیے تھے، ٹماٹر کو بھی دیکھیں میں نے اس سائز میں کٹ کر لیے تھے۔ ساتھ ہی میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ بھی لے لیا تھا، 1 ٹیبل اسپون میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا تھا۔ اور جی یہاں پر میں نے ہری مرچی بھی لے لی تھی، 3 سے 4 عدد میں نے ہری مرچیں لی تھی۔ نمک میں نے ٹیسٹ کے حساب سے لیا تھا، جتنا آپ کا ٹیسٹ ہو اتنا حساب سے آپ ایڈ کیجیے گا۔ اور جی میں نے یہاں پر ثابت دھنیا، پسا ہوا جو دھنیا ہوتا ہے وہ، اور پسا ہوا گرم مسالہ لے لیا تھا۔ پیسی ہوئی مرچیں لے لی تھی 1 ٹیبل اسپون، اور ہلدی پاؤڈر لے لیا تھا 1 ٹیبل اسپون جی۔ تو اب یہاں پر میں نے ایک چھوٹی پتیلی لے لی ہے۔ اب اس میں 1/2 کپ کے جتنا آئل ایڈ کروں گی۔ آئل کو اچھی طریقے سے میں گرم ہونے دوں گی۔ آئل اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں، جو میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ ساری پیاز میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ پیاز کو میں تیل میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی۔ اس کے بعد جی میں اس کا کلر چینج ہونے تک، مینس لائٹ براؤن ہونے تک اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جی۔ تو یہاں پر پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے، کافی اچھی فرائی ہو گئی ہے۔ اب میں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں، اچھی طریقے سے انہیں مکس کر لوں گی۔ اب میں اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی، سب چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی۔ مکس کرنے کے بعد جو میں نے کچھ اسپائسز رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کروں گی۔ لال مرچ پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے، اور جی پسا ہوا دھنیا میں اس میں ایڈ کروں گی۔ گرم مسالہ میں بچا لوں گی، جو کہ میں بعد میں ایڈ کروں گی۔ نمک ایڈ کر رہی ہوں، اور جی میں اس میں 1 کپ کے جتنا پانی ایڈ کروں گی، تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طریقے سے بھن جائے، تاکہ ٹماٹر وغیرہ بہت اچھی طریقے سے گل جائیں۔ اسے ڈھک کر اب میں 5 منٹ کے لیے پکنے چھوڑ دوں گی جی۔ تو یہاں پر 5 منٹ ہو چکے تھے۔ اب میں مسالہ چیک کر رہی ہوں، پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا تھا۔ اب میں جو ہے ٹماٹر کو اچھی طریقے سے کوٹ لوں گی، ٹماٹر اور پیاز کو جو ہے اچھی طریقے سے میں اس میں کوٹ لوں گی۔ اب میں اس میں آلو اور گوبھی ایڈ کر رہی ہوں، جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی۔ ہری مرچیں بھی اس میں ایڈ کر دوں گی، اور جی جو میں نے گرم مسالہ پسا ہوا بچایا ہوا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اب ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی۔ مکس کرنے کے بعد میں اس میں 1 گلاس کے جتنا پانی ایڈ کروں گی، تاکہ آلو اور گوبھی جو ہے اچھی طریقے سے گل جائیں۔ اب جی اسے ڈھک کر میں 10 منٹ کے لیے پکنے چھوڑ دوں گی، تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھی طریقے سے گل جائیں۔ میڈیم فلیم پر میں اسے کوک کروں گی، تاکہ جو ہے پانی بھی اچھی طریقے سے خشک ہو جائے، اور آلو اور گوبھی بھی اچھی طریقے سے گل جائیں جی۔ تو یہاں پر پانی خشک ہو چکا تھا۔ اب جی میں اسے اچھی طریقے سے بھون لوں گی، کیونکہ آلو اور گوبھی بھی اچھے سے گل گئے ہیں۔ اب اسے بہت اچھے سے بھون کر میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی، بالکل ذرا سا پانی ڈالوں گی اس میں۔ سبزی ریڈی ہو چکی ہے۔ اب جی میں اسے ڈھک کر فلیم آف کروں گی، اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے۔ اس میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو نکل رہی تھی، مجھے تو بہت ٹیسٹی لگی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی، آپ ٹرائی کیجیے گا۔ اور جی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیو ریسیپی میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔